الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ ناکامی تحریک کے بعد تھانہ بھون کی تباہی۔ 19 ستمبر 1857 کو بہادر شاہ گرفتار ہوئے۔ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ مکمل ہوا تو پھر فتح مند فوجوں نے اطراف دہلی پر بھی قبضہ شروع کر دیا۔ چند روز بعد ہی تھانہ بھون کا نمبر آ گیا۔ ایک شب کی تاریکی میں انگریزی فوجوں کی آمد کی خبر نے سنسنی پھیلا دی۔ اب تو شکست یقینی تھی، مگر بہادری یہ ہے کہ اس یقین کے باوجود مقابلے کی ہمت کی گئی۔ قصبے کے گرد فصیل تھی، اس کے دروازے بند کر دیے گئے اور وہی ایک توپ جو آغاز جنگ میں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے انگریزوں سے چھینی تھی، اس کو ایک بلند مقام پر نصب کر دیا گیا۔ اور عجیب اتفاق ہوا کہ اس توپ کا پہلا فائر ایسا کامیاب رہا کہ اس کا گولہ ٹھیک غنیم کی توپ کے دہانے پر جا کر پڑا۔ انگریزی فوج کی یہ توپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ یہاں ایک توپ تھی اور غنیم کے پاس بہت سی۔ یہاں توڑے دار بندوقیں تھیں اور وہ بھی بہت کم، اور دوسری طرف نئی قسم کی رائفلوں کی بہتات تھی۔ 2 گھنٹے سے زیادہ مقابلہ جاری نہ رہ سکا۔ صبح صادق کے وقت مشرق کی جانب سے تھانہ بھون پر گولہ باری شروع ہوئی تھی۔ فصیل توڑ دی گئی، دروازے اڑا دیے گئے، مٹی کا تیل ڈال کر مکانوں کو آگ لگا دی گئی، جو ملا اس کو تہہ تیغ کیا گیا۔ قیمتی مال و اسباب سے فوج نے اپنی جیبیں بھری، جو باقی تھا وہ آس پاس کے گاؤں والوں نے لوٹ لیا۔ تھانہ بھون ایک اجڑا دیار بن گیا۔ یہ چاروں بزرگ جن کا تذکرہ شروع سے چل رہا ہے، باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی قدر تفصیل آگے آئے گی۔ قاضی عنایت علی صاحب بہت سے ساتھیوں کو لے کر نواب محمود علی خان صاحب کے پاس نجیب آباد پہنچ گئے، اور سر سید صاحب کی روایت ہے کہ وہاں نواب صاحب کو کافی کمک پہنچائی، اور جب کامیابی نہ ہوئی تو ایسے غائب ہوئے کہ پھر کبھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ کہاں گئے۔ مزید تفصیل صفحے پر ضمیمے میں ملاحظہ فرمائیے۔ وارنٹ گرفتاری۔ پولیس کی ناکام دوڑ دھوپ، عزم و ہمت اور حوصلے کی فتح۔ دنیا کے وہ انسان جن کو تاریخ کا ہیرو مانا جاتا ہے، جس طرح ان کے کارنامے حیرت انگیز ہوتے ہیں، اسی طرح بسا اوقات ان کی حفاظت و عصمت کے وہ وسائل اور ذرائع بھی حیرت انگیز و تعجب خیز ہوتے ہیں جو قدرت ان کے لیے وقت پر مہیا کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے تو بہت بلند ہیں۔ اکبر، نور جہاں، نیپولین بونا پارٹ جیسے نامور کی سوانح حیات بھی ہمیں بہت سے ایسے حیرت انگیز واقعات سے آگاہ کرتی ہیں کہ عقل نارسا جب ان کی کوئی معقول وجہ پیش نہیں کر سکتی تو تسکین کے لیے ان کو کرشمہ قدرت قرار دیتی ہے یا تاریخ کا معجزہ بتانے لگتی ہے۔ علاقہ تھانہ بھون کے یہ رہنما، جنہوں نے انگریزوں کی زبان میں بغاوت اور غدر میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا، تھانہ بھون میں شیر علی کے باغ سے حملے کر کے فوجی دستے کو شکست دی، اس کے افسر قتل کیے، توپ خانہ چھینا، پھر شاملی کی تحصیل پر حملہ کر کے فوج کو شکست دی، سرکاری عمارت تباہ کی، سرکاری سامان ضبط کیا، سپاہیوں کو مارا، اپنی آزاد حکومت قائم کی، باغی بادشاہ سے وفاداری کا اظہار کیا، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کون سا جرم تھا ان سرمستان حریت نے نہیں کیا تھا، اور عبور دریائے شور سے لے کر توپ دم کیے جانے یا ہاتھی کے پاؤں سے کچلوا ڈالنے تک کی کون سی سزا تھی کہ اس دور بے آئین میں یہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ لیکن تمام حرکتوں کے باوجود ہر قسم کی سزا سے بچ جانا، ہماری زبان میں اس کے لیے کرشمہ قدرت کے علاوہ اور کوئی لفظ موزوں نہیں ہے۔ درست ہے، انگریز کا یہ احسان عظیم فراموش نہ ہونا چاہیے کہ ملکہ وکٹوریہ کی حکومت نے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا تھا، مگر اول تو یہ اعلان 1 نومبر 1858 عیسوی کو ہوا، جبکہ سقوط دہلی کی تاریخ 19 ستمبر 1857 سے لے کر 13.5 ماہ تک بقول مرحوم بادشاہ بہادر شاہ ظفر عام پالیسی یہ رہی تھی کہ جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے۔
اور اس طرح لاکھوں ہندوستانی تہ تیغ اور توپ دم کیے جا چکے تھے۔ علاوہ ازیں اس اعلان سے وہ لوگ مستثنیٰ تھے جو انگریزی رعایا کے قتل میں بذات خود شریک ہوئے، جنہوں نے جان بوجھ کر قاتلوں کو بنا دی، جو لوگ باغیوں کے سردار ہوئے، جنہوں نے بغاوت کی ترغیب دی۔ ان کے متعلق ملکہ وکٹوریہ کے اس معافی نامے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی نسبت صرف وعدہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جاں بخشی ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کی تجویز سزا میں ان سب احوال پر جن کے اعتبار سے اپنی اطاعت سے پھر گئے کامل غور کیا جائے گا۔ اسی بنا پر اس نمائشی معافی نامے کے بعد بھی عرصہ دراز تک دار و گیر کا سلسلہ جاری رہا۔ انتہا یہ کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کی گرفتاری اس اعلان سے تقریباً 7 ماہ بعد عمل میں آئی، یعنی جولائی 1859 میں۔ تحفظ کا حقیقی سبب دعا، وظیفہ، تعویذ اور عمل کی تاثیر سے انکار نہیں، مگر ہمارے خیال میں سب سے مؤثر وظیفہ عزم و ہمت اور بلند نصب العین ہے، جو لا محالہ نصرت اور امداد خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی توفیق عطا فرمائی جو نہ صرف ان بزرگوں کے لیے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری ملت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوئی۔ ظاہری نظر میں یہ جماعت منتشر ہو گئی، اس کے کچھ افراد ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے اور کچھ نے ہندوستان ہی میں رہ کر زندگی گزاری، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ انتشار بھی ایک خاص نظم کے ماتحت خاص نصب العین کے مطابق تھا۔ مبالغہ نہ ہوگا اگر ہم اس کو قدرت کی تدبیر محکم قرار دیں۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ کسی قدر تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ انقلاب 1857 سے تقریباً 16 سال پہلے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے ہندوستانی تحریک کا مرکز مکہ معظمہ منتقل کر دیا تھا اور دہلی میں ایک نمائندہ بورڈ بنا دیا تھا، جس کی صدارت پہلے مولانا مملوک العلا صاحب کے سپرد تھی، اور پھر یہی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو 1857 میں علاقہ تھانہ بھون کے امیر قرار دیے گئے، اس بورڈ کے صدر بنا دیے گئے۔ تحریک 1857 کی ناکامی کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اسی مرکز کا رخ فرمایا اور غیر معمولی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کر کے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر آخر تک ہندوستانی تحریک کی قیادت فرماتے رہے۔ مشکلات حضرت مولانا عبد الغنی صاحب محدث دہلوی جو دہلی کے حلقہ درس میں حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب کے جانشین تھے، اور مولانا رحمت اللہ صاحب جن کا ذکر خیر شمس العلماء ذکاء اللہ خان صاحب کی تحریر کے سلسلے میں پہلے گزر چکا ہے، یہ دونوں بزرگ بھی مکہ معظمہ ہی تشریف لے گئے اور وہاں جو عظیم الشان خدمات انجام دی، ان کے نشانات اور باقیات صالحات آج تک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد منیر صاحب اور ان کے برادر محترم مولانا محمد مظہر صاحب کو ہندوستان چھوڑا گیا، اور ابھی شہیدوں کا خون خشک ہونے نہیں پایا تھا کہ ان بزرگوں نے تحریک کی نشاط ثانیہ کے لیے دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ، مدرسہ شاہی مراد آباد، مزار العلوم سہارنپور وغیرہ کے حلقے قائم کر دیے، جنہوں نے سیاسیات سے علیحدگی کا اعلان کیا، مگر دین و مذہب جس کی تعلیم کو نصب العین بنایا تھا، اس کی ہمہ گیر تفسیر میں ان بزرگوں کے عقیدے کے مطابق وطنی سیاست اور جد و جہد آزادی ایک فرض کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی احساس فرض کا نتیجہ تھا کہ جیسے ہی 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی، اس جماعت کے سربراہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز آپ کے ساتھیوں نے مسلمانوں کے لیے شرکت کانگریس کا فتویٰ صادر کیا اور برطانوی سامراج کے ہاتھوں میں کھیلنے والے سروں اور خان بہادروں کے پھینکے ہوئے تمام تیر پوری جواں مردی سے اپنے سینوں پر لیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔